آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو حدیث کی ضرورت نہیں، ہمیں تو قرآن کافی ہے، ہمیں تو حدیث کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر نہ کوئی قرآن سمجھ سکتا ہے، رسول اللہ کی حدیث کے بغیر نہ قرآن کا سمجھنا ممکن اور نہ دین پہ عمل کرنا ممکن۔ قرآن بھی اگر سمجھو گے تو حدیث کے ساتھ، قرآن حدیث کے بغیر سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ مجھے قرآن سمجھایا نبی کی حدیث نے، مجھے نماز سمجھائی نبی کی حدیث نے، مجھے روزہ سمجھایا نبی کی حدیث نے، مجھے حج کا طریقہ سمجھایا نبی کی حدیث نے، لوگوں مجھے صدقہ اور خیرات کی تعلیم دی نبی کی حدیث نے، مجھے جہاد کا طریقہ سکھایا نبی کی حدیث نے، مجھے نکاح کا طریقہ بتایا نبی کی حدیث نے، مجھے معاشری زندگی عطا کی نبی کی حدیث نے، مجھے طلاق کے احکام بتائے رسول اللہ کی احادیث نے۔ میں حضور کی حدیث کے بغیر نہ وضو کر سکا نہ تیمم کر سکا، میں رسول اللہ کی حدیث کے بغیر تو استنجا بھی نہ سمجھ سکا۔ مجھے ولادت سے لے کر وفات تک جو کچھ ملا نبی کی حدیث کی برکت سے ملا، حضور کی احادیث سے ملا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا اگر میں حدیث کو نہ دیکھوں کہ قرآن کی صورتیں کتنی ہیں۔ قرآن کی 114 صورتیں کس نے بتایا؟ سارے بتاؤ، کہو حدیث نے۔ قرآن کی 114 صورتیں یہ کس نے بتایا؟ سارے بولو اور اونچی آواز سے بولو، حدیث نے، سنت نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور سے سیکھا۔ یہ سورۃ بقرہ ہے، حدیث نے نام بتایا، اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھو۔ سورۃ البقرہ لا یأتیہا البطلہ، جادوگر سورہ بقرہ پہ غلبہ نہیں پا سکتے۔ حدیث نے بتایا کہ سورہ بقرہ کا نام بقرہ ہے۔ جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ان سے کہو قرآن کی سورتوں کی تعداد 114، بقرہ کا نام بقرہ ہے، مجھے ثابت کر کے دکھاؤ۔ بقرہ کے بعد آل عمران، سورہ آل عمران کا نام آل عمران ہے، مجھے ثابت کر کے دکھاؤ۔ قرآن کی ہر سورت کا نام حدیث بتا رہی ہے، قرآن کی سورتوں کی تعداد حدیث بتا رہی ہے، قرآن کی ترتیب حدیث بتا رہی ہے۔ قرآن کی سب سے پہلے آیات کون سی اتری؟ حدیث بتا رہی ہے۔ حدیث کے بغیر مجھے آپ کو نہیں پتا کہ قرآن کی پہلی پہلی صورتیں کون سی اتری ہیں۔ یہ میرے ان فضلاء بھائیوں نے، عزیزوں نے صحیح بخاری پڑھی، پہلا باب پڑھا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی۔ انہوں نے اس باب میں پڑھا۔ امام بخاری نے نبی کی حدیثیں پیش کر کے انہیں بتایا، سمجھایا کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا تھا، وحی کیسے آئی تھی، شروع کے حالات کیا تھے، وہ زمانہ کیسا تھا جب وحی اتری، وہ جگہ کیسی تھی جب وحی اتری، وہ جگہ کون سی تھی جب وحی اتری، وہ حالات کیسے تھے جب وحی اتری، وہ کون سی ضرورتیں تھیں جب وحی اتری، کون سی لیاقت تھی جس کی بنیاد پر وحی اتری۔ یہ ہمارے علماء بتاتے ہیں، یہ بدا عام ہے، زمانی ہو مکانی ہو، وحی عام ہے، مطلوب ہو غیر مطلوب ہو۔ ہمیں حدیث نے بتایا، مجھے بخاری کی روایت نے بتایا
کہ پہلی وحی اتری میرے نبی غار ہرا میں تھے. یہ ہمیں حدیث نے بتایا. حدیث کا منکر نہیں بتا سکتا پہلی وحی کون سی ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. حدیث نے بتایا. اللہ کے نبی علیہ السلام پہ وحی کا آغاز ہوا. سچے خواب آتے تھے. اس دور میں امت کو نبی سے کاٹنے کے لیے حدیث کا انکار کروایا جا رہا ہے. کوئی کہتا ہے یہ تو 200 سال بعد لکھی گئی، کوئی کہتا ہے یہ مولویوں کی من گھڑت باتیں ہیں، کوئی کہتا ہے بادشاہوں نے لکھوائی تھی، کوئی کہتا ہے یہ مولویوں کی باتیں ہیں، ہمیں قرآن کافی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دین کا کوئی ایک مسئلہ نبی کی حدیث کے بغیر سمجھا کے تو دکھاؤ، بتا کے تو دکھاؤ. مجھے حدیث نے بتایا کہ وحی کی قسمیں کتنی ہیں. مجھے حدیث نے بتایا کہ وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا. اول ما بدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ وفی روایت الرؤیا الصادقہ. وحی کا آغاز حدیث نے بتایا سچے خوابوں سے ہوئے. فکان لا یرا رؤیا الا جاء مثل فلق الصبح. جو خواب بھی دیکھتے تھے دن کے صبح کی طرح سامنے آ جاتا تھا. 6 مہینے خواب آتے رہے، سچے خواب آتے رہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا سچے خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے. اور اس کی ایک تفسیر محدثین نے یہی فرمائی کہ میرے آقا کا عہد نبوت 23 سال ہے، اور 23 سالوں میں 6 مہینے سچے خواب آتے رہے. تو گویا یہ 46واں جز ہے سچے خواب. یہ حدیث نے بتایا. حدیث کے بغیر کوئی اور سورس نہیں ہے جو مجھے آپ کو بتا سکے کہ حضور کو وحی آنا کیسے شروع ہوئی، وحی کا آغاز کیسے ہوا. ثم حبب الیہ الخلا. پھر آپ کو اللہ نے روحانی درجات عطا کرنے کے لیے خانقاہی زندگی عطا فرمائی. یہ میرے اکابر بیٹھے ہیں، طریقت کے امام بیٹھے ہیں، رائے پوری سلسلہ بھی موجود ہے، اور خانقاہ سراجیہ کا سلسلہ بھی موجود ہے. صاحب نسبت اکابر بیٹھے ہیں. شریعت بھی میرے نبی سے آئی، کہو طریقت بھی میرے نبی سے آئی. اور یہاں ترتیب یہ رکھوائی گئی طریقت پہلے شریعت بعد میں، تاکہ شریعت پہ خوب عمل ہو. طریقت پہلے شریعت بعد میں. طریقت کا ایک جز خلوت گزینی ہے. میرے نبی خلوت میں تشریف لے جاتے تھے، مراقب ہوتے تھے. ثم حبب الیہ الخلا. پھر آپ کو خلوت پسند ہو گئی. فکان یخلو بغار حراء. مجھے حدیث بتا رہی ہے آپ غار حراء میں تشریف لے گئے. غار حراء میں جا کر عبادت کرتے. فیتحنس فیہ. اس میں وہو التعبد، اس میں عبادت کرتے، کئی راتوں تک عبادت کرتے. تو اپنا کھانا ساتھ لے جاتے، توشہ ساتھ لے کے جاتے، ستو بنوا کے لے جاتے. اللہ کی آیات میں غور اور فکر کرتے، غور کرتے، مراقبہ کرتے، عبادت کرتے. پھر جب روحانی درجات اللہ نے عطا کر دیے تو اب جبریل امین کو بھیجا اور پہلی وحی نازل ہوئی. یہ مجھے حدیث نے بتایا. حدیث کے بغیر کوئی ذریعہ نہیں ہے. اب پہلی وحی آئی ہے، جبریل امین آ گئے، اچانک آئے اور حضور کو پکڑا. پکڑتے ہی سینے کے ساتھ لگایا. فقال اقرا فقلت ما انا بقاہر. پھر چھوڑ دیا. ثم اخذنی
فغتنی، پھر مجھے پکڑ لیا، پھر مجھے سینے کے ساتھ لگا کے دبایا، بھیچا۔ ثم قال اقرا فقلت ما انا بقارئ، پھر تیسری بار ایسے کہا، فقلت ما انا، پھر جب تیسری بار ایسے کہا میں نے کہا ما انا بقارئ، پھر فرمایا تو پھر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، آگے جبریل پڑھ رہے ہیں، پیچھے حضور پڑھ رہے ہیں، اور پہلی 5 آیتیں سورہ علق کی اتر رہی ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کہ پہلی وحی اقرا ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ پہلی وحی سورہ علق، اب توجہ کرو میری طرف، یہ پہلی 5 آیتیں اتری ہیں، مکہ میں اتری ہیں، غار حرا میں اتری ہیں، اول الوحی ہے۔ لیکن آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سورہ علق سے شروع کرتے ہیں یا الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں؟ علق سے کرتے ہیں یا فاتحہ سے کرتے ہیں؟ سارے بولو، فاتحہ سے۔ سوال یہ ہوا کہ اللہ نے تو پہلی وحی سورہ علق کی 5 آیتیں نازل کی، میں آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت سب سے پہلے کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیوں ہے؟ تو جواب حدیث میں ایسے آیا، یہ ترتیب بھی ہمیں حدیث نے بتائی، اللہ کے نبی کی حدیث نے ہمیں ترتیب بتائی، سنت نے یہ ترتیب بتائی، صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھ کر حضور کی ہدایات کے مطابق سورہ فاتحہ پہلے نمبر پر، حالانکہ نزول میں غالباً اس کا 7واں نمبر ہے، لیکن قرآنی ترتیب میں پہلا نمبر ہے۔ سورہ بقرہ کا نزول میں 87 نمبر ہے، لیکن ترتیب قرآنی میں دوسرا نمبر ہے۔ 87 نمبر سورت کو دوسرے نمبر پر میرے آقا نے رکھوایا، حضور نے رکھوایا، حدیث نے بتایا۔ دوستو، حدیث کے بغیر آپ ایک قدم نہیں چل سکتے، ایک قدم نہیں چل سکتے۔ وضو کیسے کرنا ہے حدیث بتا رہی، وضو سے پہلے نیت حدیث بتا رہی، وضو سے پہلے بسم اللہ حدیث بتا رہی ہے، پہلے ہاتھ دھونا حدیث بتا رہی ہے، دائیں طرف سے شروع کرنا حدیث بتا رہی ہے، کلی کرنا حدیث بتا رہی ہے، ناک میں پانی دینے کا قرآن میں ذکر نہیں ہے حدیث بتا رہی ہے، مسواک کرنے کا قرآن میں ذکر نہیں ہے حدیث بتا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، مسواک ایسا محبوب عمل کہ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں حکم دیتا ہر وضو میں مسواک کرو، ہر نماز سے پہلے وضو کے ساتھ مسواک کیا کرو۔ پہلے منہ دھونا ہے، 3 بار دھونا ہے، پھر دایاں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا ہے، 3 بار دھونا ہے، پھر بایاں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا ہے، 3 بار دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے، پورے سر کا مسح کرنا ہے، پھر پاؤں دھونے ہیں، پاؤں دھونے ہیں۔ یہ دھونے کا حکم بھی صراحت کے ساتھ ہمیں حدیث نے بتایا، ورنہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں پاؤں دھو ہی نہ مسح کرو، وہ بھی حدیث سے کٹے ہوئے ہیں، سنت سے کٹے ہوئے ہیں۔ سنت نے بتایا پاؤں دھونے، ذرا بھی پاؤں خشک رہ گئے، ایڑی خشک رہ گئی، ویل للعقاب من النار، یہ ایڑیاں دوزخ کا ایندھن بنیں گی جو جلدی کے وضو کی وجہ سے خشک رہ گئی۔ ہمیں حدیث نے بتایا لوگوں، نماز کا طریقہ حدیث بتائے گی، روزے کا طریقہ حدیث بتائے گی، اور تو اور آج بڑے محقق بنے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہم خود قرآن سمجھ لیں گے۔ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی کے صحابہ بھی
حضور سے پوچھے بغیر، حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکے، نہیں سمجھ سکے قرآن۔ سمجھے تو کیسے سمجھے؟ حضور کی حدیث کے ساتھ۔ وہ دیکھو آیت آئی ہے، اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا اس کا آسان حساب ہوگا قیامت کے دن۔ ادھر حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرما دیا، من نوقش عذب من حوسب عذب، اللہ نے جس کا بھی حساب کیا، جس کا بھی حساب و کتاب ہوا، وہ عذاب میں مبتلا ہوگا، جہنم میں جانے کا اندیشہ ہے۔ امی عائشہ، کیا جانو تم امی عائشہ کو؟ عالمہ نبی کی عالمہ بیوی، فاضل نبی کی فاضلہ بیوی، عابد نبی کی عابدہ بیوی، امت کو 1/3 علم سیدہ عائشہ کے دربار سے ملا، عورتوں کو غسل کے احکام، حیض و نفاس کے احکام سیدہ عائشہ نے عطا کیے۔ وہ عائشہ یہ بھی نہیں سمجھ سکیں اس آیت کو حدیث کے بغیر، حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو اشکال ہے، آپ کچھ فرما رہے ہیں، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آپ فرما رہے ہیں من نوقش عذب، تو میرے نبی نے فرمایا کہ عائشہ حساب یسیر کا مطلب تو صرف عرض ہے، پیش ہونا ہے۔ اگر اللہ حساب لینے پہ آ گئے تو کون رب کو 1 سیکنڈ کا جواب دے، 1 منٹ کا جواب دے، 1 پائی کا جواب دے، 1 لقمے کا جواب دے، 1 نعمت کا جواب دے۔ رب کو آج سپریم کورٹ کو مطمئن کرنا مشکل ہے، تو رب کی عدالت کو مطمئن کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ صحابہ نبی کے دروازے پہ بیٹھے، پھر قرآن سمجھ میں آیا۔ اس لیے حدیث کے بغیر چارہ نہیں۔ اور میرے نبی، یاد رکھو، میرے نبی پر قرآن بھی اترا، حدیث بھی اتری۔ محدثین کہتے ہیں کسی نبی پہ جبریل آئے پوری زندگی میں 15 مرتبہ، نوح علیہ السلام کے پاس غالباً 15 مرتبہ 950 سال کی ان کے عہد نبوت میں صرف 15 مرتبہ جبریل آئے۔ کسی نبی کے پاس 31 مرتبہ آئے، کسی نبی کے پاس 12 مرتبہ وحی لے کے جبریل آئے۔ حضور کے امتیوں اور غلاموں، میرے آقا کا شان کتنا بلند ہے۔ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ ارشاد الساری اپنی شرح بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا کی جب باری آئی تو جبریل امین 24,000 مرتبہ آئے۔ 24,000 مرتبہ وحی کا نزول ہوا۔ قرآن کی آیتیں کتنی ہیں بتاؤ؟ بولو بھائی، 6,600 سے زائد، بعض نے کہا 6,666 ہیں، لیکن بعض علماء نے اس عدد پہ اعتراض کیا، تو 6,600 پہ تو اتفاق۔ 6,600 آیات یا 6,666 آیات قرآن کریم کی جبریل آئے 24,000 بار۔ 24,000 بار آنے کا معنی یہ ہوا کہ اگر 1 مرتبہ 1 آیت بھی لاتے تو 6,500 مرتبہ آتے۔ یہاں تو قرآن کی 1 دفعہ 1 آیت نہیں، سورہ انعام اکٹھے اتری، سورہ فاتحہ اکٹھے اتری، کئی صورتیں اکٹھے اتری، 18 آیتیں یا 10 آیتیں تطہیر عائشہ کی اکٹھے اتری، تو 24,000 بار جبریل کیا لے کے آئے؟ تو ماننا پڑے گا جبریل کبھی قرآن لے کے آئے، جبریل کبھی حدیث لے کے آئے۔ وہ قرآن بھی لائے، وہ حدیث بھی لائے۔ آج اس حدیث کی خیرات بٹ رہی ہے ان دینی مدارس میں، اور یہاں جامعہ باب العلوم تو ہمارا حدیثی ذوق کا عظیم ادارہ، ملک کا منفرد ادارہ۔ ہم نے کوئی ٹوٹے پوٹے 4 لفظ سیکھے تو یہ باب العلوم کا فیض ہے، استاد جی کا فیض ہے۔ رب کعبہ کی قسم،
یہ حضرت استاد جی کا فیض ہے. گنگوں کو زبان دی، جاہلوں کو علم دیا، بے راہوں کو ہدایت عطا کی، نبی کی سنت کو زندہ کیا. یہ احیاء سنت کا مزاج جو میں نے اپنے شیخ میں دیکھا، رب کعبہ کی قسم میں نے کہیں نہیں دیکھا. آج میں بڑے بڑے نامور لوگوں کو دیکھتا ہوں ایصال ثواب کے اجتماعات میں تقریریں کرتے ہوئے، جاتے ہوئے، آتے ہوئے. میرا شیخ ساری زندگی نہ کسی کل خانی میں گئے، نہ خیرات میں گئے، نہ کسی اجتماعی ایصال ثواب کی مجلس میں گئے. وہ فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اجتماعی ایصال ثواب ثابت نہیں. یہ ایک نہیں، ایسی بیسیوں مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں. دعا کریں اللہ ہمارے اس مرکز کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے اور ہم سب کو حضور کی حدیث سے وابستہ رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وأجتاز السماء جلالا فأزيد